بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله المولانا العظيم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ نیک راہ پر آئیں. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یعنی مسئلہ معلوم نہیں تھا اور دل میں یہ خدشہ تھا کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو اللہ نے تمہارے لیے اس راستے کو کھول دیا ہے اور تم پر معافی، یعنی تمہیں معاف بھی کر دیا. وعفا عنکم، اور درگزر کر دیا تم سے. فالآن باشروہن، پس جاؤ ان کے پاس. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاری وہ سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے، ممتاز نہ ہو جائے. بالکل افق پر جب یعنی بالکل سیاہی ہوتی ہے رات کی، اس میں سے جب سفید لکیر پھوٹ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے صبح صادق طلوع ہو گئی ہے، تو روزے کا وقت ختم ہو گیا. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر روزہ مکمل کرو رات تک. اور رات کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے، غروب جو ہی ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ جب تم کے اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں، یعنی اعتکاف کی حالت میں یہ ممنوع ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدود ہے. فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں انسانوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی حکمرانوں کو یہ مال پیش کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تمہیں موقع مل جائے دیگر انسانوں کا مال کھانے کا. بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، گناہ کے ساتھ ناحق اور تمہیں سب کچھ معلوم ہو. کرپشن کا دروازہ پہلے ہی موقع پر، شریعت کی پہلے سٹیپ پر ہر قسم کی کرپشن. ایک دوسرے کا مال بھی نہ کھاؤ، حکمرانوں کو رشوت بھی نہ دو، تاکہ حکمرانوں کی طاقت کے ذریعے تمہیں موقع مل سکے کہ دوسرے لوگوں کو لوٹ سکو. یسألونک عن الأہلہ، یہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس، تو کہہ دیجئے یہ انسانوں کے لیے کیلنڈر ہے. والحج، اور حج کے واسطے، یعنی حج کی اس کے لیے کہ حج کب ہوگا. وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو جاؤ، پچھلے حصے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور نیکی تو یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں کے ذریعے داخل ہو. یہ انصار کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جب حج سے واپس آتے تھے تو ان کے ہاں ایک رسم یہ تھی کہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے جو پچھواڑا ہے پھلانگ کر داخل ہوتے تھے. تو ان کو اس قبیح رسم سے منع کیا گیا اور کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا،
کہ گھروں میں دروازے سے داخل ہو، اور یہ بڑی بلیغ حکم ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ہر کام کو اس طریقے سے کرو جو اس کا جائز طریقہ ہے، جو اس کا معروف طریقہ ہے، غیر معروف طریقے سے کوئی بھی کام نہ کرو۔ یہ مصر میں اخوان المسلمین جیت گئی، محمد مرسی وہ صدر بن گیا، تو اس پر مارشل لا نافذ کیا اس وقت جو جنرل سیسی تھا، تو اخوان کے جو مرشد عام تھا اس نے یہی آیت پڑھی، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھر میں دروازے سے داخل ہو، اقتدار کا جو صحیح راستہ ہے اس دروازے سے داخل ہو، چور دروازے سے داخل نہ ہو۔ تو یہ بڑی بلیغ ارشاد ہے کہ زندگی کا ہر کام وہ معروف طریقے سے کرو، اس کے لیے کوئی چور دروازہ تلاش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو، لڑو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ مشرکین مکہ نے تمہیں مکہ سے نکالا ہے، تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم انہیں ریٹیلیٹ کرو اور ان کو نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھو فتنہ قتل سے برا ہے۔ فتنہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے جس میں ظلم و عدوان، لوگوں کا حق مارنا، دنگا فساد کرنا، لا قانونیت، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فتنہ جو ہے جس میں جان اور مال کی حرمت اور آبرو ختم ہو جائے، یہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کسی کو قتل کرنا پڑے، لیکن یاد رکھیے یہ اسٹیٹ کو کہا جا رہا ہے، جماعت کو کہا جا رہا ہے، فرد کو نہیں کہا جا رہا۔ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے قریب قتال نہ کرو، حتى يقاتلوكم فيها، اگر وہ تم سے قتال کریں تو پھر تو ظاہر جواب دینا پڑے گا۔ فإن قاتلوكم فاقتلوهم، اور اگر وہ تم سے قتال کریں مسجد حرام کے قریب تو انہیں قتل کرو۔ كذلك جزاء الكافرين، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فإن انتهوا فإن اللہ غفور الرحیم، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ ویکون الدین للہ، اور دین سارے کے سارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے، آرڈر قائم ہو جائے، اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، قائم ہو جائے۔ فإن انتہوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، جو حرام مہینہ ہے اس کے بدلے میں حرام مہینے میں ہی جو ہے وہ پابندی کی جائے گی۔ عرب یہ کرتے تھے کہ آپس میں لڑتے تھے نا، تو پھر آپس میں یہ معاہدہ کر لیتے تھے کہ اس دفعہ جو محرم ہے یہ حرام نہیں ہے، اور اس کے بعد کے مہینہ حرام ہوگا اور محرم میں ہم لڑ لیں گے۔ حرام مہینے بھی آپس میں بدل دیتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے نہیں، جو حرام مہینے وہ حرام مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور انہی کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، اور جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور خود اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ بھی ایک بلیغ ارشاد ہے کہ زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ اور اس سے علماء کہتے ہیں کہ نشہ بھی اس کی وجہ سے حرام ہے، اور ہر وہ کام جس سے مال ضائع ہوتا ہو یا جان ضائع ہوتی ہو وہ سارے کے سارے حرام ہیں، جوا، سٹا، یہ ساری چیزیں۔
اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اور اگر تم گھیر لیے جاؤ، روک دیے جاؤ، ایسا ماحول پیدا ہو جائے تم حج کرنے جا رہے ہو، راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو میسر ہے تمہیں قربانی وہ وہیں پر کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے بال نہ مڈوانا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، یعنی اپنی قربانی بھجوا دو، تم تو نہیں جا سکتے، کسی کے ذریعے بھجوا دو یا کسی کو پیغام بھجوا دو کہ وہ تمہاری طرف سے قربانی کر دے، اور جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری قربانی ہو گئی ہے تو احرام کھول دو اور بال منڈوا لو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ اور اگر کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، بال نہ منڈوا سکتا ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ تو وہ فدیے کے طور پر کچھ روزے رکھ لے، کچھ صدقہ کر لے اور کچھ قربانی کر لے، کوئی مخصوص تعداد نہیں بتائی لیکن ان میں سے کوئی کام کر لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور جب تم امن سے ہو جاؤ، خوف اور خطرہ ٹل جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو تم میں سے جو چاہے تو عمرہ کو ملا کر حج بھی کر سکتا ہے۔ اسے اجازت دی گئی کہ ایک ہی سفر میں تم عمرہ اور حج دونوں کر سکتے ہو، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ دونوں کے لیے الگ الگ سفر کی ضرورت نہیں ہے، عموماً ہم اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حج تمتع کرتے ہیں۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو کچھ میسر ہو قربانی وہ قربانی کر دیا کرو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور جسے قربانی میسر نہ ہو تو پھر وہی حج کے ایام میں 3 روزے رکھے اور جب گھر واپس آئے تو 7 روزے رکھ لے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ تو یہ 10 روزے یہ کفارہ ہو جائے گا اس قربانی کا۔ یہ جو حج کی واجبات میں سے شامل قربانی۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے ارد گرد کے باشندے نہیں ہیں، جو لوگ مسجد حرام کے ارد گرد رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا اور خوب اچھی طرح جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج تو ان ایام میں جس پر حج فرض ہو گیا یعنی وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا حج کی نیت سے، فلا رفث تو چاہیے کہ نہیں وہ بے پردگی کرے، ولا فسوق اور نہیں وہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال اور نہیں وہ کوئی جھگڑا کرے، نہ کوئی فحاشی کا کام کرے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے، نہ کوئی نافرمانی کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور تم میں سے جو بھی کوئی بھلائی کرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا اور چاہیے کہ جب گھر سے چلو تو زادراں سامان سفر کا ساتھ لے کے چلو۔ فإن خیر الزاد التقوی اور بہترین سامان تو اللہ کا خوف اور تقوی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب اور مجھ سے ڈرو اے عقل رکھنے والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس دوران اللہ کا فضل تلاش کرو، نہیں یعنی تجارت کرو۔ حج کے لیے آتے جاتے یا وہاں پر ٹھہر کر اگر تمہیں موقع ملے کسی تجارت کا تو یہ کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ تم کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ وَابْتَغُوا أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ اور جب تم طواف کے لیے لوٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ یہ حاجی جب واپس آتے ہیں عرفات سے تو مشعر حرام مزدلفہ میں وہ رات کو قیام کرتے ہیں، یہ اسی حکم کے نتیجے میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔
ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر واپس وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ جو قریش تھے نا، یہ حج میں مینا سے آگے نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے عرفات تک جانا یہ عام لوگوں پر فرض ہے، ہم پر فرض نہیں ہے، ہمارا سٹیٹس پروٹوکول، ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، تو یہاں کہا جا رہا نہیں، جہاں سب لوگ عرفات جاتے ہیں تم نے بھی عرفات جانا ہے۔ عرفات کا وقوف یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش چاہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم پورے کر لو اپنے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے زیادہ۔ یہ جو قریش جب مینا میں بیٹھے ہوتے تھے نا، خیمہ زن ہوتے تھے، تو کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، تو اپنے آباء و اجداد کے قصے لے کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ایام کو ان فضول کاموں میں نہ خرچ کرو، وہاں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فمن الناس من يقول ربنا آمنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت مانگتے ہی نہیں۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے ان کے حصے کی کمائی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ دعا یہ بڑی محبوب دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، خاص طور پر طواف کے موقع پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس کو مانگا ہے۔ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو کونا ہے نا، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو کونا ہے، یہ طرف، اس کو کہتے ہیں مستجاب۔ یہاں جو بھی دعا کی جائے اس پر ہزاروں فرشتے وہ آمین کہتے ہیں، اور یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اولئک لهم واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، یعنی جب تم مینا میں ہوتے ہو، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو 2 ہی دن کے بعد واپس آ جائے تو اس پر کوئی یعنی گناہ نہیں ہے۔ 11 اور 12، 10، 11 اور 12 یہ رہ لے، اور شیطان کو کنکریاں مار کر آ جائے تو ٹھیک ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور کوئی 13ویں بھی رہنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، جو ڈرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 11 اور 12 کی ہے، 13 میں آپ وہاں نہیں تھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ والیکم تحشرون، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی بات آپ کو بہت بھلی لگتی ہے، بات کرتا ہے تو بندہ کرتا ہے سنتے رہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ، اور وہ قسمیں کھاتا ہے اور اللہ کو اپنے دل میں جو کچھ ہے اس پہ گواہ قرار دیتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھرتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو وہ خرابی کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی کو اور انسانوں کو تباہ کرتا ہے۔ جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ فساد پھیلاتا ہے، کھیتیاں تباہ کرتا ہے، انسانوں کو تباہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو
تو پھر اسے اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے، اس کا غرور آڑے آ جاتا ہے اور وہ گناہ پر پکا ہو جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اپنے آپ کو گھلا دیا ہے اللہ کی رضا میں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بالکل ختم کر دیا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نہایت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی تمہاری زندگی کا ہر شعبہ اسلام میں داخل ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم، بس اگر تم بچ گئے، بچنے لگو، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس، یعنی تم بہکنے لگ گئے جب کہ تمہارے پاس بینات یعنی روشن نشانی آ گئیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، کیا تم اس کا انتظار کرتے ہو کہ اللہ فرشتوں کی معیت میں بادلوں کے اندر سے نمودار ہو اور تمہارا معاملہ چکا دے؟ وإلى الله ترجع الأمور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ یعنی تم کسی مصیبت، کسی عذاب کا انتظار کر رہے ہو، اس کا انتظار نہ کرو۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، ان بنی اسرائیل سے پوچھو انہیں ہم نے کتنی روشن نشانیاں عطا کی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت، اور جو اللہ کی نعمتوں کو اس کے آنے کے بعد بدل دے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، ہم نے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ کافروں سے بالاتر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ آج تو یہ اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ كان الناس امة واحدہ، انسان سارے کے سارے ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے انبیاء جو خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ وانزل معهم الکتاب، اور اللہ نے اتاری ان کے ساتھ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلفوا فی، جس میں یہ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور وہی اختلاف کرتے ہیں جو ضد میں پڑ جاتے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہیں۔ فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلف فیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ایمان والوں کو اس اختلاف میں جو یہ کرتے تھے، من الحق، اور حق ان کو دکھایا بإذنہ، اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ گویا اختلاف جو ہے یہ انسانوں کا اپنا ایک بنایا ہوا ڈھونگ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس اختلاف سے نکال دیتا ہے اور اس کو ہدایت بخش دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر ابھی وہ کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں سختیوں نے گھیر لیا، وَالضَّرَّاءُ، اور تکلیفوں نے۔ بأساء کہتے ہیں مالی تنگی، اور ضراء کہتے ہیں جسمانی تنگی۔ وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے کہا،
والذین آمنوا معه، اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان والے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، پھر انہیں کہا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی مالی مشکلات میں آزماتا ہے، کبھی جانی مشکلات میں آزماتا ہے، تو اس سے گھبرانا یا بے صبری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تو کہہ دیجئے تم جو کچھ خرچ کرتے ہو تو اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرو، والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، اور محتاجوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو کچھ بھی بلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں برا لگتا ہے۔ ہر بندہ امن کا خواہش مند ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سے فطرتاً انسان یہ ابا کرتا ہے، برا سمجھتا ہے اس کو، لیکن کسی گریٹر مقصد کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے اگر تمہیں میدان میں اترنا پڑے، لڑائی لڑنی پڑے اور قتل مقاتلہ کرنا پڑے تو اس کو برا نہ سمجھو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا جانو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو، لہذا ظاہر پہ جانے کے بجائے تم اللہ کے حکم پہ جاؤ، اللہ کا جو حکم ہے اسے پورا کرو، چاہے وہ چیز تمہیں پسند نہ ہو۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں قتال کیسا ہے، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں قتال بہت بڑا گناہ ہے۔ شروع سے حرام مہینوں میں قتال عرب میں ممنوع تھا، اور یہ مہینے مختص تھے کہ ان مہینوں میں دور دراز کے قافلے وہ بیت اللہ کے حج کے لیے آتے تھے۔ محرم یعنی یہ شروع ہوتا تھا ذی قعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص تھا، اور ذی قعد، ذی الحج اور محرم یہ حج کے لیے۔ ظاہر ہے کہ حج تو ذی الحج میں ہوتا تھا، لیکن 1 مہینہ آنے میں اور 1 مہینہ واپس جانے میں، تو 3 مہینے یہ کنزیکٹیو اور 1 مہینہ رجب، تو اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ تو پوچھا گیا کہ ان میں قتال کیسا ہے، تو فرمایا کہ اس میں قتال بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ مشرکین مکہ اگر لوگوں کو اللہ کے گھر سے روک دیں، اللہ کے راستے سے روک دیں، تو یہ پھر قتل سے بھی بڑا ہے۔ وکفر بہ، اور اللہ کو نہ ماننا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله من، اور مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ، اور ان گھر والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ گناہ کا کام ہے۔ والفتنة أكبر من القتل، اور فتنہ یہ گناہ قتل سے بڑا ہے، لہذا تم اس آڑ میں نہ رہو کہ چونکہ 4 مہینے یہ قتل کی ممانعت ہے تو اس میں ہم جو مرضی کریں اور ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم اگر کوئی ان میں سے کام کرو گے تو تمہاری طبیعت درست کی جائے گی۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور یہ نہیں ٹلیں گے، یقاتلونکم، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دیں، عن دینکم، دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کو تم پر قدرت مل جائے اور یہ کر سکیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تمہیں واپس لوٹا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور اس حالت میں مر گیا، وَهُوَ کافر، اور وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے سارے اعمال ضائع، اس نے حج کیا ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے جہاد کیا ہے، اس نے انفاق کیا ہے، سب کچھ ضائع۔
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور پھر وہ آگ والے ہیں، ہم فِيهَا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، یہ بالکل ابتدائی احکام ہے۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، کہہ دیجیے اس میں گناہ کا بہت حصہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے فائدے سے۔ یہ پہلا حکم ہے شراب کے متعلق، الرٹ کیا جا رہا ہے کہ شراب یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بس اب اس سے باز آنے کی کوشش کرو۔ عرب کا معاشرہ جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک تو شراب پینے پلانے کی ایک مستقل عادت، دوسرا شراب کی تجارت، شراب سازی کے کارخانے، تو ایک پوری معیشت اس پر بندی ہوئی تھی۔ تو ایک دم اس کو ختم کرنے کے بجائے پہلے اسٹروک میں کہا گیا کہ یہ برا کام ہے۔ آگے دوسرا حکم دیا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو تم نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرا حکم پھر یہ دیا کہ بس اب چھوڑ دو، ختم کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں۔ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں نا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو انہیں گنوایا گیا کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو، عزیز و اقارب پہ خرچ کرو، مسکینوں پر، محتاجوں پر، راستے کے مسافروں پر۔ پھر باز نہیں آئے، پھر پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اب فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ خرچ کرو۔ جی جی ہے، جی ہاں جی 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 بالکل، کہتے ہیں قُلِ الْعَفْوَ، اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو۔ اس کے بعد جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو اب کہا گیا کہ زکوٰۃ دے کر کچھ بچت، یعنی جو بچت ہے اس پہ زکوٰۃ دے دو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے کا حکم یہ تھا کہ جو کچھ ہے خرچ کرو، بچت وہ نہ کرو۔ اصل میں یہ دور ایسا تھا کہ یہ خرچ کا متقاضی تھا، اہل ایمان محتاج تھے، ضرورت تھی تو کہا کہ خرچ کرو۔ بعد میں جب خوشحالی آ گئی ہر ایک کے پاس تو کہا کہ اب تم بچت کر سکتے ہو، انویسٹ کر سکتے ہو، اپنے لیے پس انداز کر سکتے ہو، ہاں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم فکر کرو۔ اصل میں قرآن کی کسی ایک جگہ کے حکم کو اٹھا کر بعض اوقات بندہ غلط نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں جو دوسری آیات ہیں جب تک کہ ان کو نہ دیکھ لیں۔ تو یہ جو قول العفو ہے، اس پر جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے وہی سوشلزم والا نظریہ گڑھا کہ بچت کی اجازت نہیں ہے، بس سب کچھ ہے وہ خرچ کرو۔ نماز کے قریب نہ جاؤ، ہاں ہاں جی ہاں۔ فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو، لعلکم تتفکرون، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، ویسألونک عن الیتامی، اور یہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، کہہ دو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے اصلاح کون کرتا ہے اور فساد کون کرتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں تو تم کو مشقت میں ڈالتا، ان اللہ عزیز حکیم، لیکن اس نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یتیم کے بارے میں یہ آیا، آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ یتیم کے جو مال ہے تو اس کے جو کیئر ٹیکر ہے، اس کے جو وارث ہے، ولی ہے، وہ اس کو
تجارت اس کی بنیاد پہ کر سکتا ہے، اس کو انویسٹ کر سکتا ہے، یہ خیال رکھتے ہوئے کہ کوئی نقصان نہ کرے، ضائع نہ کرے اور اس کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائے، اور اپنا حق اس میں معروف طریقے سے لے سکتا ہے اگر وہ محتاج ہے، اور اگر اسے اللہ نے اپنا مال دیا ہوا ہے تو نہ لے تو زیادہ بہتر۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم کسی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مومن لونڈی وہ بہتر ہے کسی آزاد مشرکہ عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے تمہیں وہ کتنی ہی پیاری کیوں نہ لگے، یعنی کسی کے حسن سے متاثر ہو کر اس سے تم نے شادی نہیں کرنی بلکہ اس کے ایمان کو دیکھنا ہے۔ تو اگر کوئی مشرک خوبصورت بھی ہو تو اس سے شادی تم نے نہیں کرنی، مشرکہ، اور جو مومن ہے اس سے تم نے شادی کرنی۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور عورتوں کو بھی کہا کہ تم کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مرد غلام وہ بہتر ہے من مشرکن، ایک مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے تمہیں وہ بھلا ہی کیوں نہ لگے۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَالْمَغْفِرَةِ، اور بخشش کی طرف بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، عورتوں کی جو بیماری ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ بیماری ہے، اذیت ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے اس دوران تم کنارہ کش رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یہود اور نصارہ بالکل 180 ڈگری پہ تھے۔ یہود جو ہیں وہ حیض کے دنوں میں عورت کو بالکل اچھوت بنا دیتے تھے، اس کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتے تھے، اور نصارہ جو ہے وہ کسی پابندی کے احترام نہیں کرتے تھے، وہ مجامعت بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں انتہاؤں کے درمیان راستہ دیا کہ تم ان سے قریب تو نہ جاؤ، لیکن باقی جو ان کی زندگی کے معمولات ہیں وہ کرتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان کے ہاتھ سے کھانا پینا یہ وہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جاؤ جیسے کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے طہارت والوں کو، اور خوب طہارت کرنے والوں کو۔ یہ جو اہل قبا ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہمارا استنجا ہے یہ اس میں بہت احتیاط کرتے ہیں، پہلے یعنی اس سے بٹی سے کرتے ہیں اور پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتیوں میں جاؤ جہاں سے تم چاہتے ہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرو گے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے اہل ایمان کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، اور اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم قسمیں کھانی شروع کر دو گے، کبھی نیکی کا کام نہیں کرو گے، یا کبھی تقوی اور اصلاح کا کام نہیں کرو گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم اگر میں نے تمہیں یہ کام کر دیا، یا تمہارا یہ کام کر دیا، یا اللہ کی قسم میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کسی برائی میں اللہ کا نام نہ لو، برائی کی کسی قسم میں اللہ کو ڈھال نہ بناؤ۔ واللہ سمیع علیم،
اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری فضول قسموں کی جو قسمیں ہیں ان پر تم سے مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ ایک شخص ہے نا، وہ ویسے ہی اس کی زبان پر قسم چڑھے ہوئے ہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں اگر کوئی قسم تم خوب جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر کھاؤ گے تو تم سے پوچھے گا اور تم پر پھر لازم ہے اس کو پورا کرنا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا غفور حلیم اور تحمل والا ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، جن لوگوں نے اپنی عورتوں سے دور رہنے کی قسم کھا لی ہے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ ایلا کہتے ہیں اس کو، کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہہ دے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، طلاق نہیں دیتا لیکن تعلق نہ رکھنے کی بھی قسم کھا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک یہ سلسلہ نہیں چلے گا، 4 مہینے تک تمہارے پاس مہلت ہے۔ 4 مہینے میں فَإِنْ فَاءُوا، اگر واپس آنا چاہو تو آ جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر 4 مہینے گزر جائے اور واپس نہ ہو تو پھر طلاق کا تم نے اس کو طلاق ہی دینی ہے، یعنی لٹکا کے نہیں رکھنا کہ 2 3 سال 10 سال عورت کو تم لٹکا کے رکھو کہ وہ نکاح میں بھی ہے اور تم اس کے پاس جاؤ بھی۔ تو اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور جن کو طلاق دی جائے جن عورتوں کو، وہ انتظار کریں اپنی جانوں کے بارے میں 3 ماہواریوں تک۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے حلال اور جائز نہیں کہ اللہ نے اگر ان کے رحم میں کوئی بچہ پیدا کر رکھا ہے تو اسے چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اگر رحم میں مادر میں بچہ ہے تو طلاق مؤخر ہو جائے گی بچے کی پیدائش تک۔ وبعولتهن احق بردهن، اور شوہروں کو زیادہ حق ہے ان کو واپس کرنے کا۔ فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ چاہیں اصلاح سے رہنا۔ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور جو حق مرد کا عورت پر ہے عورت کا مرد پر وہی حق ہے۔ وللرجال علیہن درجہ، لیکن مردوں کو ان پر 1 درجہ فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 ہی بار ہے، یہاں طلاق کو محدود کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں طلاق ان گنت تھی، وہ بیوی کو طلاق دے دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 تک محدود کر دیا کہ اب تمہارے پاس 3 چانسز ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو الطلاق مرتان، طلاق تو 2 ہی بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا معروف کے ساتھ روک لو یا احسان کے ساتھ چلتا کرو، تیسری کے بعد تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے اسے روک کر رکھنے کی۔ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے وہ اس سے واپس لو۔ الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، مگر ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، اور اگر خاوند یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان میں سے کوئی گناہ نہیں ہے اس بات پر اور حرج نہیں ہے کہ فدیہ لے کر اپنی جان چھڑا لے۔ یہ خلا کی بات ہو رہی ہے، طلاق مرد کا حق ہے، لیکن ایک عورت سمجھتی ہے کہ وہ اس نکاح میں رہ کر اللہ کے احکامات پورے نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر شوہر کے حقوق رکھے ہیں اور وہ یہ حقوق ادا نہیں کر سکتی، اس رشتے پہ وہ راضی نہیں ہے، تو پھر وہ کچھ دے دلا کر اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ جو مہر اسے ملا ہے وہ واپس کر سکتی ہے، جو اور کوئی چیز اسے ملی ہے وہ واپس کر سکتی ہے، تو اس پر
اس کا نکاح یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ کرے گا کون؟ یہ عورت کے مطالبے پر اگر مرد نہیں کرتا تو پھر وہ عورت ولی کے پاس جائے گی، اسلامی حکومت کے پاس جائے گی۔ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ نے ان کے دل تفریق کرا دی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو اس میں تم حد سے نہ گزرو۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کے حدود کو پھیلانگے گا فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظلم کرنے والوں میں سے۔ فإن طلقها، اور پھر اگر کوئی شخص عورت کو طلاق دے دے، ولا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، یعنی 3 طلاقیں دے دی تو اب یہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ہاں وہ دوسرا شوہر اتفاقاً اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ واپس آ جائیں، ان ظن، اگر یہ سمجھتے ہوں ان یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے۔ وتلک حدود اللہ یبینها، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے۔ لیکن یہ ارینجمنٹ کے تحت نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیے یہ جو جس سیکوینس میں بات ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون کو ایک شخص نے طلاق دے دی، اس خاتون نے کسی اور جگہ نکاح کر لیا، اتفاقاً وہ شوہر اس کا مر گیا یا اس نے طلاق دے دی تو یہ اس کو لوٹا سکتا ہے، لیکن یہ ارینجمنٹ کر کے جسے حلالہ کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، وہ اللہ کے حدود کے ساتھ مذاق ہے، آگے وہ آتا بھی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور ان کی مدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم ان کو روک بھی سکتے ہو اور چلتا بھی کر سکتے ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، لیکن ان کو ستانے کے لیے نہ روکنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یہ کرے گا تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہو گیا، تم نے ڈرامہ بازی شروع کر دی ہے، ارینجمنٹ شروع کر دی اس طرح کی، تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ طلاق دینے کے بعد بندہ روک سکتا ہے؟ طلاق کا جو حسن طریقہ ہے نا کہ ایک شخص نے ایک طلاق دے دی، اب وہ انتظار کرے ایک ماہواری کا، دوسری ماہواری میں دوسری طلاق دے دے، ان 2 طلاقوں کے بعد وہ رجوع کا حق رکھتا ہے، لیکن جب وہ تیسری دے دے گا تو پھر نہیں روک سکتا۔ ہمارے ہاں ظلم یہ ہے، اور اس دور میں بھی ہوتا تھا، کوئی کہ تینوں اکٹھی دے دیتا ہے، وہ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ طلاق کا غلط طریقہ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی ہے۔ وہ ایک سے دم جو دیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، تینوں ہی ہو جاتی ہے، لیکن وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں جو 3 طلاقیں دے کر آئے گا تو طلاق منعقد کرا دوں گا، لیکن اس کو کوڑے بھی ماروں گا کہ اس نے غلط کام کیا، اس لیے کہ اس کا طریقہ وہ نہیں، ہاں نہیں ختم ہوا۔ بعض لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ اگر ہاں جی، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج کل وہ مفتی جو مفتیان ہیں نا، وہ پیسے لے کے وہ وہ پیچھے آپ نے سنا ہے نا وہ یہود کے بارے میں، وہ وہی سیم اسٹامپ پیپر لگوا لیتے ہیں کہ میں اب میرا مسلک اب جو ہے فلانا نہیں ہے فلانا ہے، میں نے مسلک تبدیل کر لیا تم ہاں ہاں بالکل یہ اللہ کو دھوکہ دینے اللہ والا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اس نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو کچھ اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے اور حکمت میں سے، يَعِظُكُمْ بِهِ، اس کے ذریعے وہ تم پر تمہیں نصیحت کرتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو اور خوب اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
اب دیکھیں بار بار تقوی کی بات کی جا رہی ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو مذاق نہ بناؤ، یہ اللہ کی حدود کے قریب نہ بھٹکو، سینسیٹیو معاملات ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور اگر تم نے اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو ان کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ کہیں اور شادی کر لیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ولی کو بھی کہا جا رہا ہے، سابقہ شوہروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر اب اس کی اپنی آزاد مرضی ہے، جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے اللہ کی طرف سے اسے اختیار ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق۔ ذلک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے جو تم میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکی لکم واطہر یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور صاف ستھرا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اور عورتوں کو چاہیے، ماؤں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 برس پورے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو چاہتی ہیں کہ رضاعت پورا کریں۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن اور جو بچے کا باپ ہے اس کے ذمے ہے ان عورتوں کا کھانا اور کپڑا۔ ٹھیک ہے، اگر طلاق بھی ہو گئی ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کی جو رضاعت ہے وہ اگر وہ خاتون کر رہی ہے تو پھر اس دوران اس خاتون کا کھانا کپڑا یہ باپ پر ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا، بار نہیں ڈالتا۔ لا تضار والدۃ بولدها نہیں ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولده اور نہیں باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا اولاد کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو ہم ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو روک کر باپ کو تنگ کرنا یا بچی کو روک کر اور بچے کو روک کر ماں کو تنگ کرنا، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے بلیک میل نہیں کرنا تم نے ایک دوسرے کو۔ وعلی الوارث مثل ذلک اور جو بچے کا وارث ہے اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اسے بھی تنگ نہ کیا جائے۔ فإن أرادا فصالا پس اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا دیا جائے، عن تراض منہما وتشاور اور آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے اور مشاورت سے 2 برس کے اندر اندر ہی پہلے ہی، فلا جناح علیہما تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ بچے کا دودھ کسی بھی وجہ سے 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مشورہ ضروری ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم چاہو کہ دایا کے ذریعے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ عرب میں یہ بھی ایک وہ تھا کہ ایک خاتون کے اپنے بچے بھی پیدا ہو گئے اور کسی اور کے بچے کو بھی وہ دودھ پلاتی ہے، تو اس کی گنجائش دی گئی اور کہا گیا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف اور اس میں اگر کوئی دینا دلانا ہے، کوئی معاوضہ ہے جو تم نے طے کر لیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا انہیں چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن تک اپنی جانوں کے بارے میں انتظار کریں۔ یہ عدت ہے اس خاتون کی جس کے شوہر فوت ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب یہ مدت ختم ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں دستور کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس دوران تم اشاروں کنایوں میں ان خواتین کو نکاح کا پیغام پہنچا دو۔ کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے اور تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو عدت کے دوران اشارے کنائے سے کوئی تحفہ بھیج کر کوئی اور کسی اور ذریعے سے اسے یہ پیغام دے سکتے ہو
کہ تم انٹرسٹڈ ہو اس کے نکاح میں. او اکننتم فی انفسکم، یا اس کو اپنی اس میں چھپا کے بھی رکھ سکتے ہو، ظاہر نہیں بھی کر سکتے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم یقیناً ان سے اس کا ذکر کرو گے. ولکن لا تواعدون سرا، لیکن خفیہ کوئی ان سے گٹھ جوڑ نہ کرو، خفیہ طور پر کوئی ملاقات یا خفیہ طور پر کوئی بات نہ کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا، جب بھی کوئی بات کرو شریعت کے مطابق معروف اور دستور کے مطابق کرو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور ہاں نکاح کا عزم اس وقت تک نہ کرو حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ ان کی عدت پوری نہ ہو جائے. عدت کے دوران نکاح باطل ہے، نہیں ہوتا. وعلموا، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو حمل کا امکان ہے وہ مکمل ختم نہیں ہوتا. وعلموا، اور خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری جانوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، بس ڈرو اس سے. وعلموا ان اللہ غفور حلیم، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تحمل والا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تم کسی عورت کو طلاق دے دو جب کہ تم نے اسے چھوا بھی نہ ہو اور ابھی اس کا مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ایک ایسا نکاح جس میں ابھی مہر فائنل نہیں ہوا اور ان دونوں کی خلوت بھی نہیں ہوئی، دونوں آپس میں ان کی پرائیویسی بھی نہیں ہوئی، تو اس رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح یعنی مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دے دلا کر نکاح ختم کر سکتا ہے. نہیں، متاع بالمعروف یہ معروف کے مطابق قاعدہ ہے. حقا علی المحسنین، اور احسان کرنے والوں پر حق ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا، اور جب تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا تو نہیں ہے لیکن جو مہر ہے وہ مقرر ہو گیا ہے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا مہر تمہیں انہیں دینا ہے. یعنی مہر مقرر ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی تو پھر اس کا آدھا مہر تم نے ان کو دینا ہے. الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ وہ خاتون اپنی سارا مہر معاف کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا مرد سارا کا سارا دے دے. دونوں آپشن. ویسے تو اس کا حق آدھا بنتا ہے لیکن کوئی خاتون کہ میں نے وہ آدھا بھی نہیں لینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور کوئی مرد کہ میں سارا دے دیتا ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی، اور تم درگزر کرو گے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. حافظوا علی الصلوات وصلاة الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اور اگر تمہیں ڈر ہو خطرہ ہو تو پھر پیادہ پڑھ لو یا سواری پر پڑھ لو. فإذا أمنتم، پھر جب تم امن پاؤ، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح کہ تمہیں تعلیم دی گئی ہے اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے یہ رکوع ختم کر کے بند کرو. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو وہ وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک ان کی بیویوں کو گھروں سے نہ نکالا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کہ وہ اپنے بارے میں جو بھی دستور کے مطابق کرتے ہیں. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے خرچ ہے
معروف کے مطابق حقاً علی المتقین لازم ہے پرہیزگاروں پر، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، جس طرح اللہ اپنی آیات تم پر واضح کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اور سمجھ سے کام لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔